کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سفر المظفر کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ منحوس کہنا درست ہے بھی یا نہیں ہے؟ ماہ سفر کے فضائل کیا کیا ہے؟ کیا اس ماہ مبارک میں شادیاں کرنے سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں؟ کیا بلی کے گزرنے سے، راستہ کاٹنے سے اگر کسی کام کے لیے آپ جا رہے ہیں تو وہ نامکمل ہو جائے گا؟ کیا الو کے بولنا نحوست کی علامت ہے؟ کیا مختلف جو کام ہم اس طرح کے کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہم کر رہے ہیں؟ کیا شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اینڈ تک دیکھیے گا تو آپ کو یہ سارے سوالوں کے پراپر جوابات انشاءاللہ تعالی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے کہ الو کا بولنا نحوست کی علامت ہے یا نہیں ہے، بلی کا راستہ کاٹ جانا نحوست کی علامت ہے یا نہیں ہے، اس ماہ مبارک میں شادیاں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس ماہ مبارک کے 13 جو شروع کے ایام ہوتے ہیں انہیں 13 تیزی کیوں کہا جاتا ہے، آخری بدھ کی کیا حقیقت ہے، اور اس ماہ مبارک میں کس کس کی شادیاں ہوئی ہیں، یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ تعالی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی۔ مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ میرا نام محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن پر پریس بھی کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس کی ایک آنکھ تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ بادشاہ سلامت یہ ایسا شخص ہے کہ جو بھی اسے صبح سویر دیکھ لیتا ہے اس کا سارا دن برا گزرتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ منحوس شخص ہے، سارا علاقہ اسے منحوس کہتا ہے، اسے ملک بدل کیا جائے تاکہ لوگ اس کی نحوست سے بچ سکیں۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اس طرح نہیں، جب تک میں خود اس بات کا تجربہ نہ کر لوں گا اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو طے یہ ہوا کہ دوسری صبح کو جب بادشاہ سلامت خواب سے بیدار ہوں گے اور ان کی کمرے کا دروازہ کھولا جائے گا تو سب سے پہلے اس شخص کو وہاں پیش کیا جائے گا تاکہ بادشاہ سلامت سب سے پہلے اس شخص کو دیکھ لیں جو کہ ایک آنکھ والا تھا، سیاہ شخص۔ جیسے ہی بادشاہ دوسرے دن صبح کو بیدار ہوئے، دروازہ کھولا گیا تو وہ شخص سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اس شخص کو دیکھا، اس کے بعد بادشاہ اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا، کہیں جانا تو بادشاہ کو اس کی تیاری میں لگ گیا۔ تیاری کرنے کے بعد جب آخر میں جوتے پہننے لگا تو جیسے ہی جوتے میں اپنا پاؤں ڈالا تو جوتے میں موجود بچھو نے بادشاہ کو ڈنک مار دیا۔ بادشاہ جیسے ہی چیخا، درباری آ گئے، دربان جو کھڑے تھے وہ آ گئے، فوراً وزیر و مشیر بھی آ گئے، شاہی طبیبوں کو بلا لیا گیا۔ بڑی کوششوں کے بعد شاہی طبیبوں نے بادشاہ سلامت کی جان کو بچا لیا، لیکن بادشاہ کئی دن تک بستر علالت پر پڑا تھا۔ جب صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ دربار لگایا گیا تو لوگوں نے اسے شخص کو پیش کیا اور بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت اس بار تو آپ بھی تجربہ کر چکے ہیں اور آپ خود اس بارے میں جان چکے ہیں، لہٰذا اس شخص کو ملک بدل کیا جائے۔ وہ شخص رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چنگاڑ رہا تھا، آہ نکاح کر رہا تھا، منتیں سماجتیں کر رہا تھا کہ مجھے میرے ملک سے نہ نکالا جائے۔ ایک وزیر کو ترس آ گیا، عرض کرنے لگا بادشاہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو۔ اجازت ملنے کے بعد عرض کرنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے اس شخص کو دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈنک مار لیا، بستر علالت پر آپ کو کئی دن گزرنے پڑے، لہذا آپ کی نظر میں یہ شخص منحوس قرار دیا گیا، جبکہ اس شخص نے بھی پہلے آپ کو دیکھا تھا اسی دن، تو تب سے یہ بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، مصیبت میں مبتلا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اب اسے ملک بدری کا پروانہ بھی جاری کر دیا جائے۔ لہذا اے بادشاہ جس طرح آپ کے لیے یہ شخص منحوس قرار دیا جا رہا ہے اسی طرح اس شخص کے لیے آپ بھی منحوس قرار دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو پہلے دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھا، دونوں نے سب سے پہلے جس کو دیکھا ایک دوسرے کی صورت تھی، لہذا ایک دوسرے کے لیے تو دونوں ہی منحوس ہوئے کیونکہ دونوں ہی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا بادشاہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیے اور اس بارے میں فیصلہ کیجیے۔ بادشاہ کو بات سمجھ آ گئی، بادشاہ نے اس شخص کو آزاد کیا اور پورے ملک میں اعلان کرا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اسے
मनहूस शख्स नहीं कहेगा। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन किराम, मनहूस कोई नहीं होता, नहूसत नहीं होती। किसी भी शख्स का अमल अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन मनहूस कोई भी नहीं होता। ना कोई दिन मनहूस होता है, ना अय्याम मनहूस होते हैं, ना कोई लम्हात मनहूस होते हैं। इस माह मुबारक को लेकर कहते हैं कि भाई 13 के शुरू के जो 13 दिन हैं, 13 तेज़ी इन्हें कहा जाता है, इनमें बलाएँ उतरती हैं, मुसीबतें उतरती हैं, तकालीफ उतरती हैं। हालांकि ऐसा तो कुछ भी नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सफ़र के महीने के बारे में, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला सफ़र, इस सफ़र कुछ भी नहीं, यानी इसमें कोई बलाएँ, कोई वबाएँ, कोई मुसीबतें, कोई परेशानियाँ नहीं उतरा करती। लोगों में ये राइज है कि इस माह मुबारक में अगर हमने अपने बच्चों की शादियाँ की तो घर आबाद नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी मिसाल ले लीजिए मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तय्यिबा ताहिरा। इनका निकाह सफ़र मुज़फ़्फ़र के माह मुबारक में, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब शरीयत ने खुद अपनी अज़वाज में से एक ज़ौजा से इसी माह मुबारक में निकाह फरमाया था। लिहाजा अगर इस माह मुबारक में निकाह करना गलत होता तो हुजूर या आप अपनी बेटी का निकाह हरगिज़ इस माह मुबारक में नहीं करना, बल्कि ऐसी कामयाब तरीन वो शादी करार दी गई जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन जैसी औलाद को पैदा फरमाया। वो इमाम हुसैन जिसने अपने खून का नजराना पेश करके इस दीन इस्लाम की आबियारी फरमाई थी। हुसैन इब्न अली अगर करबला में कुर्बानियाँ न देते तो आज ये दीन इस तरह हमारे सामने मौजूद, हमारे पास मौजूद है। लिहाजा इस माह मुबारक में शादियाँ करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा आखिरी बुध के बारे में आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सेहतियाब हुए, उसके बाद सैर व तफरीह के लिए निकल गए थे। तो लोग आखिरी बुध पर ख़ास तौर पर अपना कारोबार भी बंद कर देते हैं और गुस्ल करके सैर व तफरीह के लिए निकल जाते हैं, जबकि ये कतई गलत बात है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मर्ज़ इन आखिरी अय्याम में मज़ीद बढ़ गया था, न कि आप सेहतियाब हुए थे। लिहाजा लोगों में ये गलत आम बात हो चुकी है। लोग इल्म दीन से दूरी की बाइस गलत बातें अपने अंदर पैदा करके उन पर अमल पैदा होना शुरू हो गए हैं। गलत रसूमात हम में पैदा हो गई, गलत तवहमात का हम शिकार हो चुके हैं, गलत वसवसों में हम मुब्तला हो चुके हैं। लिहाजा हम इल्म दीन हासिल करना चाहिए ताकि इन गलत बातों से, गलत रसूमात से, तवहमात से, वसवसों से हम बच सकें, हम अपनी नस्लों को बचा सकें। आज दीन पर अमल करना है तो इल्म दीन हासिल करना ज़रूरी है। जो इल्म दीन हासिल करता है इंशाअल्लाह इल्म दीन हासिल करने वाले की ये राहें खोल दी जाती हैं, उसके दिमाग को खोल दिया जाता है, उसे बरकत से माला माल किया जाता है। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि